نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ناپ تول ٹھیک کریں، ملاوٹ سے بچیں، جھوٹ نہ ماریں، وعدہ خلافی نہ کریں، جھوٹے وعدے نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، برا لہجہ، برا انداز نہ اپنائیں۔ یہ چیزیں ہمارے اسلام میں ہیں جو آج ہم اس کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی زندگی میں لاگو کرے تو ہماری عبادت گنی جائے گی، سونا بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی۔ تو نماز کی پابندی بنیاد ہے، اس سے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کتنے ہیں؟ ایک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے، آپ نے یہ اقرار کر لیا، اب آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ رسول کو۔ تو شروعات کہاں سے کریں گے؟ نماز سے۔ ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اب ان کو فالو کرنا ہے، اللہ رسول کو، ان کی رائے، ان کی مرضی، ان کا حکم دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کام کریں، میں ویسے کروں، کیسے سونا چاہتے ہیں ویسے ہم سوئیں، کس طرح ہمارے معاملات نپٹانا چاہتے ہیں ویسے نپٹائیں۔ اب فالو کرنے کی ابتدا ہوگی نماز میں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ یہ دیکھو، یہ آیت دیکھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ ایک صبر نہیں چھوڑنا، ایک نماز نہیں چھوڑنی۔ تو بنیاد ہماری ابتدا جو ہے مسلمان ہونے کے بعد ابتدا ہماری نماز سے شروع ہوگی۔ ہم جب نماز کے عادی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی اپنے ٹھیک کریں گے، دیگر خرابیاں بھی ٹھیک کریں گے۔ اس طرح ہماری زندگی اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق بسر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بارے میں اتنی تاکید کیا کرتے تھے، فرماتے ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں تک فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی حدیثیں، اتنی تاکید کرتے تھے نماز کی۔ ایک صحابی سے ایک دن ابو ہریرہ راوی ہیں، صحابی سے پوچھنے لگے بھائی اگر کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس میں سے غسل کرے 5 مرتبہ، روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پہ میل ہوگا؟ رہ جائے گی کوئی میل؟ صحابہ نے کہا نہیں، ممکن ہی نہیں، 5 مرتبہ نہانے کے بعد کوئی میل جسم پہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو 5 نمازیں شب و روز میں رات دن میں ادا کرتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی اگر آپ نبی کے دیوانے ہیں، جیسے نعرے نورے مارتے ہیں آپ، ہاں جی، اگر آپ نبی کے دیوانے ہیں، خالی نعرے مارتے ہیں، عملی طور پر اللہ کے نبی فرمایا نماز میری آنکھوں کی، ساری خالی نعروں سے بات نہیں چلے گی، نماز کا پریکٹس عادت بنائیں۔ نمازی ہوں گے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور یہاں تک یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے، یعنی نماز کے ذریعے وہ عروج پا جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو ترجمے سے یاد کریں۔ اس طرح جب ترجمے سے یاد کیا ہو نا تو پھر ذرا نماز میں دلجوئی ہوتی ہے، صحیح بندہ دل لگاتا ہے۔ تو یہ تصور کریں کہ اللہ میری بات سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ میری سن رہا ہے، ہم دونوں یعنی میں اللہ کے ساتھ مخاطب ہوں، اللہ کو سنا رہا ہوں باتیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو یہ کتنا اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے، مجھے میری تعریف کر رہا ہے، فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔